بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگ اور عزیز دوستوں اور معزز ماں بہنوں، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 117 اور 118 پڑھی گئی ہے. پیچھے سے غزوہ تبوک میں جن لوگوں نے شرکت کی اور جن لوگوں نے شرکت نہیں کی، ان میں کچھ تو منافقین تھے. ان کا تذکرہ پچھلی آیاتوں میں ہم نے پڑھ لیا، سن لیا. اور کچھ شرکت نہ کرنے والے حضرات وہ مخلص صحابہ تھے، شرکت نہیں کر پائے. تو ابھی جو 2 آیتیں پڑھی گئیں ان میں ان مخلص صحابہ کا تذکرہ ہے جو غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے بعد تیار ہو گئے تھے. کچھ وہ تھے جو تردد، شش و پنج، کشمکش، کنفیوژن اس کے بعد تیار ہوئے، اور کچھ وہ تھے کہ جو پہنچ ہی نہیں پائے اور ان کے پاس کوئی معقول عذر نہیں تھا، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی غلط بیانی نہیں کی، کوئی غلط عذر پیش نہیں کیا، اپنی حقیقت کو واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان فرما دیا. دیکھتے ہیں، لقد تاب اللہ، تاب یتوب، اس کا معنی ہے توبہ کرنا، رجوع کرنا. اس کا مشہور معنی یہ ہے کہ ایک شخص سے گناہ صادر ہوا، اس پر وہ نادم ہوا اور ندامت کے نتیجے میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، ریپینٹ کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تاب یتوب، اپنے گناہ سے توبہ کرنا. تاب یتوب کی نسبت بندے کی طرف ہو تو اپنے گناہ سے توبہ کرنا، لیکن قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں ہم جب غور کرتے ہیں، غوطہ زنی کرتے ہیں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ تاب کی نسبت جیسے بندے کی طرف ہوتی ہے، ایسے ہی تاب یتوب کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھی ہوتی ہے. فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. تو جب تاب یتوب کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو تو اس وقت مطلب یہ ہوگا کہ جس بندے نے اپنے گناہ سے اللہ کی طرف رجوع کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، اللہ کی طرف جب تاب یتوب کی نسبت ہو تو مطلب یہ کہ اللہ فضل فرماتے ہیں. نمبر 3، اللہ مہربانی فرماتے ہیں. نمبر 4، اللہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. یہ معنی ہوں گے اس وقت جب توبہ کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو.
یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ لقد تاب اللہ، البتہ تحقیق کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ قبول کی نبی کی، یعنی نبی پر مہربان ہوئے۔ یہاں توبہ قبول کی ترجمہ نہیں کریں گے بلکہ نبی پر مہربان ہوئے۔ نبی پر مہربان ہوئے مطلب یہ کہ گناہ میں مبتلا ہونے سے بچا لیا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تاب اللہ علی النبی، اللہ رب العزت نبی کی طرف متوجہ ہوئے تو نبی تو معصوم ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، نبی کی تو اگلی پچھلی خطائیں اگر ہو بھی تو وہ معاف کر دی گئی ہیں، تو نبی تو معصوم ہے۔ تو تاب اللہ علی النبی کا مطلب کیا؟ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، مہاجرین اور انصار پر اللہ متوجہ ہوئے، تو ان سے آیا ایسا کون سا قصور سرزد ہوا تھا؟ حالانکہ وہ بھی تو پہلے مرحلے میں غزوہ تبوک کے لیے تیار ہو گئے تھے، ان کا تذکرہ ہے، تو ان سے کون سا ایسا گناہ سرزد ہوا کہ تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار کہنے کی ضرورت پڑی؟ تو ابھی جو توبہ کے معنی عرض کیے، اگر وہ معنی ذہن میں ہوں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب مسئلہ اس طرح حل ہوگا کہ یہاں توبہ کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے بچا لیا۔ مطلب یہ کہ غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرتے تو ایک درجے میں گناہ میں مبتلا ہوتے، تو اللہ نے ان سے بچا لیا، تو بچنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ معنی ہوگا توبہ کا۔ اور دوسرا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ توبہ سے کوئی مستغنی نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے جو درجات ہیں وہ درجات بہت زیادہ ہیں، غیر متناہی ہیں، لا تعداد ہیں، لا محدود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پہنچنے کے جو مقامات ہیں وہ لا تعداد، لا محدود، غیر متناہی ہیں۔ تو ایک بندہ ایک مقام پر ہوتا ہے، اس کا اس مقام پر رہنا گویا نقص ہے، قصور ہے، کوتاہی ہے، تو اس کو ضرورت ہے کہ اس مقام سے آگے بڑھنے کے لیے وہ کیا کرے؟ توبہ کرے۔ تو جتنی وہ توبہ کرتا چلا جائے گا اس کا مقام بلند سے بلند تر ہوتا چلا جائے گا۔ غالباً جگر مراد آبادی نے کہا ہے انسان کے متعلق، یعنی وہ ترقی روحانی اعتبار سے کرتا ہے تو کس مقام پر پہنچتا ہے، اس کو جگر مراد آبادی نے بہت ہی مختصر الفاظ میں جامع اور معنی انداز میں یوں کہا کہ جو بڑھے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے، جو بڑھے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے، اور گھٹے تو بس ایک مشت خاک ہیں۔ یعنی یہ انسان روحانی اعتبار سے ترقی کرے تو اتنی ترقی کرے کہ وسعت کونین میں، یعنی دنیا کا جو زمین اور آسمان ہے اس میں اس کی سمائی نہیں ہے، فرشتوں سے بھی وہ آگے بڑھ سکتا ہے، وہ اتنی ترقی کر سکتا ہے روحانی اعتبار سے۔ اور اگر گھٹے مطلب یہ کہ عبادت کر کے، ریاضت کر کے، مجاہدہ کر کے، اخلاق عالیہ سے اپنے کو آراستہ کر کے، پیراستہ کر کے وہ بہت اونچے مقام پر پہنچ سکتا ہے۔ اور اگر گھٹے مطلب یہ کہ اخلاق کی پستی کا وہ شکار ہو جائے، تنزلی کا شکار ہو جائے، ثم رددناہ اسفل سافلین جس کو تعبیر کیا گیا، اگر وہ پستی پر اتر آئے تو بس ایک مشت خاک ہے۔ یعنی اس کی اوقات کیا ہے؟ ایک مشت خاک، ایک مٹی خاک کی، ایک مشت خاک کی، یہ انسان کا مقام ہے۔ تو اس معنی کر تابہ بیان کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مہربان ہوا نبی پر اور مہاجرین پر اور ان انصار پر جنہوں نے آپ کی اتباع کی سختی کی گھڑی میں۔ سختی کی گھڑی کے متعلق بہت سی تفاسیر میں بہت سی باتیں لکھی گئی ہیں، لیکن ان باتوں میں سے جو دل کو لگنے والی بات ہے وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ جو غزوہ تبوک کے متعلق ساعۃ العسرۃ آیا ہے، مشکل کی گھڑی، سختی کی گھڑی، تو وہ سختی کی گھڑی کیا ہے، کس چیز کو تعبیر کیا ہے؟ تو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سختی کی گھڑی کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت ہم غزوہ تبوک کے لیے نکلے تو اس وقت گرمی کی شدت تھی، یعنی گرمی کا زمانہ تھا اور شدت کی گرمی تھی، پھل پکنے کا زمانہ تھا اور ہر چیز کی قلت تھی، سواریوں کی قلت تھی۔ ایک اونٹ پر 10 بندے باری باری سوار ہوتے تھے، یعنی پہلا سوار ہوا تو اب اس کا نمبر 10ویں نمبر پر جب پہنچے گا تب آئے گا، تو باری باری ایک اونٹ 10 بندے استعمال کرتے تھے۔ اور کھانے پینے کا یہ عالم تھا کہ ان کے پاس کھجوریں تھیں، وہ کھجوریں بھی پرانی جن میں چھوٹے چھوٹے کیڑے پڑ جاتے ہیں، اور وہ بھی جب ختم ہو گئے تو انہوں نے اس کے گٹھلی کو چوس کر کے اس کے بعد پانی پیا ہے، یہ ساعۃ العسرہ ہے۔ اور یہاں تک کہ جب وہ کھجور کی گٹھلیاں بھی ختم ہو گئی، چوس کر اس میں سے بھی کس نکال لیا اور پھینکنے کے قابل ہو گئے، تو انہوں نے جانور ذبح کیے، اور جانور ذبح کرنے کے بعد اس کی اوج جو ہوتی ہے اس اوج کو نچوڑا اور اس کا پانی پیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ساعۃ العسرہ یہ ہے کہ پیاس کی شدت کا یہ عالم تھا، پیاس کی شدت کا یہ عالم تھا کہ ہمیں ایسا لگنے لگا کہ ہماری گردنیں مارے پیاس کی شدت کے کٹ کر گر جائے گی۔ ہم میں سے ایک شخص قضائے حاجت کے لیے جاتا، جب لوٹتا تو پانی کی قلت یا پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کی حالت دگرگوں ہو جاتی، ایسا لگتا تھا کہ ابھی گردن کٹ کر گر جائے گی۔ تو یہ ساعۃ العسرہ ہے۔ اس حال میں ہم نے یہ غزوہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ساری حالت دیکھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو دعا کا عمل دیا گیا ہے، آپ دعا فرمائیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے، ابھی تو ہاتھ نیچے رکھے نہیں تھے کہ بارش آئی اور زمین تر ہو گئی۔ سب صحابہ نے اپنے اپنے برتن بھر لیے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس دعا کے بعد ہم نے دیکھا کہ بارش کہاں تک ہے، دیکھیں تو کہا کہ ہمارے لشکر سے آگے نہیں بڑھی تھی، یعنی اس بارش سے صرف ہمارا لشکر ہی محظوظ اور متمتع اور مستفید ہو رہا تھا۔ یہ اللہ کی خصوصی رحمت نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں۔ یہ ساعۃ العسرہ ہے۔ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، بعد اس کے کہ ان میں سے ایک گروہ، ایک جماعت کے دل ٹیڑھے ہو چکے تھے، مطلب یہ کہ کنفیوژن کا شکار تھے، تردد کا شکار تھے، کشمکش کا شکار تھے کہ جائیں نہ جائیں۔ ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی، یعنی نہ جاتے تو گناہ میں مبتلا ہوتے، اس سے اللہ نے بچا لیا اور ان کو بھی غزوے میں بھیج دیا۔ کیوں؟ انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بڑا اور مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اس آیت کے اندر 3 مخلص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انصاری جو لیلۃ العقبہ میں شریک تھے، بیعت عقبہ میں شریک تھے، اور اس کے بعد اس غزوے سے پہلے جتنے بھی غزوے ہوئے تقریباً ان تمام غزوات میں شریک رہے، لیکن اس غزوے میں وہ کسی وجہ سے یعنی اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے، تو ان کا تذکرہ ہے۔ بخاری شریف میں کتاب التفسیر کے اندر، کتاب المغازی کے اندر، مغازی میں بڑی تفصیل سے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سرگزشت بیان فرماتے ہیں۔ مسلم شریف میں بھی وہ سرگزشت آئی ہے۔ خود کعب بن مالک وہ بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے، ہم اس کے خاص اجزاء کو لیں گے
اور بات کو ختم کریں گے۔ جو زائد چیزیں ہیں اس کو حذف، یعنی زائد اس معنی کر ہے کہ ہمارے کام کی تو سبھی چیزیں ہیں، لیکن کچھ کام کی کم کام کی ہوتی ہے، کچھ زیادہ کام کی ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے ہم کچھ باتوں کو لیتے ہیں۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو لے کر کے نکل چکے، وہاں پہنچ گئے، اور اس کے بعد میرا تذکرہ کیا کہ کعب کہاں ہے، تو کسی نے یہ کہا کہ حبسہ بردہ، اس کو تو اس کی دونوں چادروں نے روک لیا ہے۔ مطلب یہ کہ کپڑے اچھے پہنتا ہے تو ذرا تکبر آ جاتا ہے، اپنے کاندھوں کو دیکھتا ہے، اپنے سوٹ بوٹ کو دیکھتا ہے، تو اس طرح کی بات کہی۔ تو ایک صاحب نے دفاع کیا کہ نہیں، ایسی کوئی بات ان کے اندر نہیں ہے۔ بہرکیف جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو اس وقت حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ عذر بیان کر کے چھوٹ جاؤں گا یا سچی بات بیان کروں، تو اس سلسلے میں کنفیوزڈ تھا، میں متردد تھا کہ میں کیا کروں۔ لیکن جیسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے قریب تشریف لے آئے تو میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ میں سچ ہی بولوں گا، غلط بیانی سے کام نہیں لوں گا۔ چنانچہ آپ مدینہ منورہ تشریف لائے۔ آپ کا معمول تھا کہ جب مدینہ میں داخل ہوتے تو مسجد نبوی میں جاتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے، اس کے بعد ملنے والے لوگ ملتے، اور اس کے بعد سب سے پہلے فاطمہ کے یہاں جاتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد اپنے گھر ازواج مطہرات کے پاس جاتے۔ یہ آپ کا معمول تھا۔ کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے مسجد میں، آپ نماز کے بعد تشریف فرما ہوئے، تو وہ لوگ جو غزوہ تبوک میں شریک ہونے سے پیچھے رہ گئے تھے منافقین، وہ آئے، 80 سے کچھ زائد لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعذار کو قبول کر لیا، ان کے لیے استغفار بھی کیا، اور ان کے باطن کو اللہ کے حوالے کر دیا کہ سچ کیا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بعد میری باری آئی، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، بلایا، پوچھا، آپ مسکرائے، لیکن تبسم المغضب، کیسے مسکرائے؟ جیسے غضبناک بندہ غصے کی حالت میں جو مسکراتا ہے وہ مسکراہٹ تھی۔ آپ نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیا تم اس وقت مالدار نہیں تھے جب یہ اعلان ہوا؟ تو کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جانتا ہوں کہ میں آپ کے علاوہ کسی دنیا دار بندے کے پاس بیٹھتا تو میں بآسانی اس کے سامنے کوئی جھوٹا عذر بیان کر دیتا اور اس کے غصے سے نکل جاتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ اگر میں آج آپ کے سامنے غلط بیانی سے کام لوں گا تو اللہ رب العزت آپ کو باخبر کر دیں گے اور آپ ناراض ہو جائیں گے، لیکن ابھی اگر میں سچا بیان کروں گا تو ابھی وقتی طور پر آپ ناراض ہوں گے، لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ میری توبہ کی قبولیت نازل ہو اور اللہ آپ کو راضی کر دیں۔ چنانچہ سچی بات یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے اعلان کے وقت میں جتنا قوی اور غنی تھا، یعنی قوت والا اور مالدار تھا، اتنا اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ مال بھی زیادہ تھا، طاقت بھی زیادہ تھی، لیکن آج کل امروز فردہ اسی حالت میں پیچھے رہ گیا، یہاں تک کہ آپ کے آنے کا وقت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا، لیکن تمہارے معاملے کو مؤخر کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت تمہارے بارے میں جو فیصلہ کریں گے وہ دیکھا جائے گا بعد میں۔ چنانچہ ان کے معاملے کو مؤخر کیا گیا۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ جب میں باہر نکلا تو کچھ لوگ میرے پیچھے پڑ گئے اور کہنے لگے، بنو سلمہ کے لوگ، اور کہنے لگے کہ ہم نہیں جانتے کہ اس سے پہلے آپ نے کوئی گناہ کیا ہو، یہ پہلا تو موقع تھا، جھوٹ بول لیتے، عذر بیان کر دیتے، اور اس کے بعد کافی کا ذنب استغفار، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار تمہارے گناہ کے لیے کافی ہو جاتا۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں
کہ ان کی بات سے میرے دل میں بھی ایسا ہونے لگا کہ میں جاؤں اور اپنے آپ کو جھٹلا دوں اور کہوں کہ عذر یہ تھا، اس وجہ سے میں شریک نہیں ہو سکا۔ لیکن اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ نہیں، میں نے پوچھا کہ بتاؤ کہ اس معاملے میں میرے ساتھ کوئی اور شریک ہے؟ یعنی جیسے میں نے سچ بتا دیا کہ کوئی عذر نہیں تھا، بس ہماری کاہلی اور سستی تھی، تو کہا 2 بندے ہیں۔ کون؟ تو کہا کہ مرارہ ابن ربی اور ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو حضرت کعب فرماتے ہیں کہ ایسے 2 بندوں کا ذکر کیا جو صالحین میں سے تھے۔ تو میں نے کہا کہ بس انہی کی تقلید کرنا ہے اور ان کی اتباع لازم ہے، یعنی جیسے انہوں نے کہا ویسے ہی میں اس پر رہوں گا، میں اب واپس جا کر کے اپنے آپ کو جھٹلاؤں گا نہیں۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دے دیا ہم سے مقاطعہ کا، بائیکاٹ۔ اب لوگ ہمارے لیے اجنبی ہو گئے، اپنے بیگانے ہو گئے، اور زمین ہم پر باوجود کشادہ ہونے کے تنگ ہو چکی، جس کا قرآن کریم میں نقشہ کھینچا گیا ہے، اور سب ہمیں اوپرے اور اجنبی معلوم ہونے لگے۔ کوئی ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، اٹھنے کے لیے تیار نہیں، سلام کا کوئی جواب نہیں دیتا، مقاطعہ باقاعدہ کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ اس حالت میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ میرے سب سے قریبی دوست میرے چچا زاد قتادہ تھے۔ میں ان کی دیوار پھاند کر ان کے باغ میں گیا، السلام علیکم کہا، میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے پوچھا کہ قتادہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ اور رسول سے محبت رکھتا ہوں؟ کوئی جواب نہیں۔ دوسری مرتبہ کہا، کوئی جواب نہیں۔ تیسری یا چوتھی مرتبہ کے بعد حضرت قتادہ نے فرمایا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں، بس اتنا کہا کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور ان کی دیوار پھاند کر کے میں واپس اپنے گھر آ گیا۔ میرے جو دونوں ساتھی تھے وہ تو کمزور تھے بیچارے، تو گھر میں رہتے تھے، باہر نکلتے نہیں تھے کیونکہ عمر رسیدہ تھے، اور میں نوجوان تھا، میں گھر میں ٹک نہیں سکتا تھا۔ میں بازاروں میں جاتا، مسجد میں جاتا تو لوگ بڑے عجیب طریقے سے پیش آتے، کوئی ہمارے ساتھ بیٹھتا نہیں، کوئی میری سلام کا جواب نہیں دیتا۔ تو ایک دوسرا واقعہ پیش آیا کہ میں مدینہ کے بازاروں کی گلیوں میں گھوم رہا تھا، اور شام کا ایک کاشتکار آیا جس نے اعلان کیا کہ من یدلنی علی کعب بن مالک، کعب بن مالک کا پتہ کون بتائے گا؟ تو لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا کہ وہ کعب بن مالک ہے۔ تو اس کے پاس غسان، ملک غسان، اس کا خط تھا، اور اس خط میں یہ مضمون تھا کہ اللہ تمہیں ذلت اور رسوائی کی جگہ میں نہ رکھے، تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ دیکھو دشمن بھی ان میں لالچ کرنے لگے، یعنی یہ پہنچے ہوئے تھے، تبھی تو دشمن نے لالچ کی کہ یہ بڑا کام کا آدمی ہے، دشمن بھی لالچ کرنے لگے۔ کہا کہ اللہ تمہیں ذلت اور رسوائی کے مقام میں نہ رکھے، اب ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہارا اکرام کریں گے اور ہم تمہاری خوب مدد کریں گے۔ کعب بن مالک، میں اور آپ ہوتے تو خوش ہو جاتے اور سیدھے چلے جاتے، اس کی گود میں بیٹھ جاتے، لیکن انہوں نے اس کو آزمائش سمجھا، امتحان سمجھا کہ یہ ایک اور آزمائش آ گئی کہ دشمن بھی ہم میں لالچ کرنے لگے۔ تو کہا کہ میں آگے بڑھا اور ایک دکان کا تندور جل رہا تھا، سیدھا وہ خط تندور کی نظر کر دیا، جلا دیا۔ اس کے بعد 40 دن اس حالت میں گزرے، بائیکاٹ۔ 40 دن پورے ہوئے تو خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے پیغام لے کر کہ بھائی نبی نے یہ پیغام دیا ہے کہ اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جائیں۔ تو کعب بن مالک نے پوچھا کہ الگ ہونے کا کیا مطلب، کیا طلاق دے دوں؟ تو کہا کہ نہیں، طلاق نہیں، بس میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں وہ قائم نہیں ہونے چاہیے۔ تو کہا اپنی بیوی سے کہ تم اپنی میکے چلی جاؤ۔ ہلال ابن امیہ کی بیوی خولہ بنت عاصم، وہ تو نبی کے پاس آئی اور انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر بوڑھے ہیں، ان کو خدمت کی ضرورت ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کی خدمت کے لیے رہ جاؤں ان کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، فرمایا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، بس مقصد یہ ہے کہ
آپس میں وہ تعلق قائم نہ ہو جو ہوتا ہے ہسبینڈ وائف کے درمیان۔ تو کہا کہ اس کی طرف تو ان کی توجہ بھی نہیں ہے، اور جب سے واقعہ پیش آیا ہے تب سے تو وہ زار و قطار رو رہے ہیں۔ اور کعب بن مالک یوں فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ اگر اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس حالت میں میری موت ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، اور اگر رسول اللہ اس حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے تو زندگی بھر تک صحابہ مجھ سے کلام نہ کریں گے، اور میں مارا مارا پھروں گا، ذلیل اور رسوا ہوں گا، در در کی ٹھوکریں کھاؤں گا۔ یہ سب سے بڑی فکر تھی۔ خیر، اب جب ہلال ابن امیہ کی بیوی نے اجازت لے لی تو لوگوں نے میرے کان بھرنے شروع کیے کہ تم بھی اجازت لے لو نا، جیسے ہلال ابن امیہ نے لے لی اجازت، تم بھی جاؤ اور نبی سے کہو کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میری بیوی میری خدمت کے لیے ٹھہر جائے، رک جائے۔ تو کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں تو جوان ہوں اور احتیاط ہونی چاہیے۔ تو خیر انہوں نے اپنی بیوی کو میکے بھیج دیا اور وہ نبی کے پاس اس اجازت کے لیے گئے نہیں۔ کہتے ہیں کہ 50 دن ہو گئے، 50ویں دن کی صبح فجر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے وقت اعلان ہوا کہ ابشر یا کعب بن مالک، اے کعب بن مالک خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ اس میں ایک گھوڑے سوار آ رہا تھا بشارت دینے کے لیے، لیکن دوسرے ایک صاحب ہے وہ پہاڑ پر چڑھ گئے اور آواز دی زور سے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو پہاڑ پر چڑھ کر آواز دینے والے تھے ان کی آواز گھوڑے سوار سے پہلے پہنچ گئی، تو کہا کہ وہ میرے پاس آیا اور بشارت دی۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے رات کے تیسرے پہر میں، اس وقت تو ام سلمہ وہاں تھی، تو ام سلمہ نے فرمایا کہ ابھی ہی جا کر کے بشارت دے دیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، ابھی جا کر بشارت دینے میں لوگوں کی نیند خراب ہوگی اور انتشار ہوگا، اور بہت ماحول کے اندر ایک قسم کی افراتفری ہو جائے گی، فجر ہو جانے دو، لوگوں کی نیند خراب ہوگی خواہ کے لیے۔ چنانچہ فجر کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز کے بعد یہ اعلان کیا گیا۔ تو کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ وہ جو صاحب آئے جنہوں نے آواز لگائی تھی، میں نے اپنے 2 کپڑے اتار کر کے ان کو بشارت دی، تو اس کی خوشی میں ان کو وہ کپڑے اتار کر پہنا دیے۔ اس وقت میں وہی 2 کپڑوں کا مالک تھا نا، مال تو بہت سارا تھا، پھر میں نے دوسرے کپڑے کسی سے لیے اس وقت ادھار عاریت کے طور پر، اور وہ پہنے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی اچھی خبر دے، خوشخبری دے تو بدھائی دینی چاہیے، جسے ہم کہتے ہیں نا، خوشخبری کے موقع پر آپ اس کو کچھ دیتے ہیں۔ تو بہرکیف حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کی طرف گیا، نبی کے دربار میں فجر کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، لوگ انتظار میں تھے۔ جب میں داخل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے منور تھا، جب بھی آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ روشن ہوتا تھا۔ تو طلحہ ابن عبید اللہ میری طرف آئے اور انہوں نے مجھے بشارت دی، اور کوئی نہیں اٹھا، اور کہتے کہ میں ان کا احسان کبھی بھولوں گا نہیں، یعنی یہ احسان یاد رکھوں گا کہ وہ آئے اور مجھے بشارت دی۔ بھئی دوسرے صحابہ بھی بشارت دینے کے لیے اٹھتے، لیکن مجمع میں انتشار کا خوف تھا، اس وجہ سے وہ اٹھے نہیں۔ بہرکیف سب نے بشارت دی۔ اب اس کے بعد کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری توبہ کے قبول کے نتیجے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا سارا مال صدقہ کر دوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اپنا کچھ مال روکے رکھو۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ سارا مال صدقہ نہیں کرنا چاہیے کہ نوبت ایسی پہنچے کہ آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ پسارتے پھریں۔ بہرکیف تو میرا وہ مال باقی رکھوں گا، اپنے پاس روکے رکھوں گا جو مجھے خیبر سے ملا ہے، تو وہ مال باقی رکھا۔ تو یہ پورا واقعہ ہے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اللہ تبارک و تعالی مہربان ہوئے ان 3 پر جن کا معاملہ پیچھے کر دیا گیا تھا، یعنی جن کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا تھا کہ بھئی اللہ کا حکم آئے، وحی کے ذریعے سے وہاں تک انتظار کیجیے، یہاں تک کہ جب ان پر زمین تنگ ہو چکی باوجود کشادہ ہونے کے۔ بھئی ایسا ہی ہوتا ہے، جب انسان پر حالات آتے ہیں اور لوگ اس سے بے رخی اختیار کر لیتے ہیں تو زمین باوجود کشادہ ہونے کے تنگ معلوم ہوتی ہے، اور ان پر ان کی جانیں تنگ ہو چکی تھی،
اور انہوں نے خیال کر لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے مگر اسی کی طرف، پھر اللہ تبارک و تعالی ان پر مہربان ہوا تاکہ وہ توبہ کریں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی خوب مہربانی فرمانے والے ہیں اور خوب رحم فرمانے والے ہیں۔ ان کی ایمان کی پختگی دیکھیے، حالات آئے لیکن ایمان یا نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ کتنے مشکل حالات تھے، کتنے کٹھن حالات تھے اور کتنی خراب حالت تھی، اس کے باوجود نبی کا دامن نہیں چھوڑا۔ اور یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کا حکم دیا تھا تو اس پر کیسا عمل کیا؟ ایسا نہیں کہ نبی کے سامنے ہی عمل ہو رہا ہے، نبی کا حکم ان کے دلوں پر بھی چلتا تھا، ان کی حکومت ان کے دلوں پر بھی تھی۔ نبی کے حکم کا وہ اتنا لاج اور پاس رکھتے تھے، لحاظ رکھتے تھے۔ قتادہ کے پاس جب گئے ہیں تو وہاں تو قتادہ اور وہی تھے، بات چیت کر سکتے تھے، لیکن نبی کا حکم پھیل چکا تھا۔ نبی نے حکم فرما دیا تھا کہ ان سے بائیکاٹ کیا جائے، تو نبی کی عدم موجودگی بھی ان کے لیے اس تعلق کو بڑھانے سے مانع نہیں ہوئی۔ مطلب یہ کہ نبی کے جو فرمان تھا اس فرمان پر وہ عمل پیرا رہے، اور اس کی وجہ سے کہ بھئی نبی اس وقت موجود نہیں ہے تو چلو ان کے سلام کا جواب دے دے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو صاحب ہجران کر سکتے ہیں۔ ہجران کا مطلب ہے کہ ترک تکلم، 3 دن کے بعد پھر ان سے کلام سلام شروع کر دیں۔ اور انسان کے حالات پر اس کا مدار ہے کہ کس قسم کا وہ نافرمان بندہ ہے، کس قسم کی نافرمانی کر رہا ہے، تو اس کے اعتبار سے ہجران ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایمان کا خلوص اور صدق نصیب فرماوے، ایمان کی پختگی نصیب فرماوے، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اندر تھی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت، السلام علی المرسلین، والحمد للہ۔